السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم تقویت الایمان کا کورس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب تک آپ نے اس کتاب کے 4 چیپٹرز دیکھے ہیں۔ آج ہم 5واں چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کا۔ 5واں چیپٹر ہے شرک فی التصرف، یعنی اللہ تبارک و تعالی چونکہ ساری کائنات کا تصرف، ساری کائنات کو چلانا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ کائنات میں نظام اللہ کا چلتا ہے، اسی کے حکم سے کائنات چل رہی ہے۔ اب اس چیز میں کسی اور کو شریک کیا جائے تو یہ شرک فی تصرف ہے۔ تو اس چیپٹر میں، اس باب میں شاہ صاحب نے اس کی تردید کی ہے۔ سب سے پہلے سورہ مومنون کی آیت نمبر 88 اور 89 پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وہو یجیر اور جو پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، تو ان قریب یہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو، پھر تم پر کیسا جادو چڑھا ہوا ہے کہ تم اس چیز کو جو ہے بھولے بیٹھے ہو۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کے برابر اور اللہ کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں ہے، مگر بتوں کو وہ اپنا وکیل سمجھ کر کے پوجا کرتے تھے، اس لیے مشرک قرار پائے۔ آج بھی اگر کوئی دنیا میں کسی مخلوق کے تصرف کا قائل ہے اور ان کو اپنا وکیل سمجھ کر کے ان کی عبادت کرے تو وہ مشرک ہو جائے گا، اگرچہ وہ ان کو اللہ کے برابر نہ سمجھے۔ اس کے بعد سورہ جن کی آیت نمبر 21 اور 22 شاہ صاحب نے پیش کی ہے کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ تو کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ ہی فائدے کا، بھلائی کا مالک ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اللہ کے مقابلے میں کوئی مجھے پناہ نہیں دے سکتا۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کے علاوہ میں کوئی بچاؤ نہیں پاتا، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مجھے نجات ملے، جہاں مجھے بچاؤ ملے۔ یعنی میرے امتی ہونے کی وجہ سے تم لوگ اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ ہمارا پایہ بہت مضبوط ہے، ہمارا وکیل بہت زبردست ہے اور ہمارا جو شفیع ہے وہ بڑا محبوب ہے، ہم جو چاہے کرے وہ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لے گا، کیونکہ میں تو خود ڈرتا ہوں اور اللہ کے سوا کہیں بھی میں جائے پناہ نہیں پاتا۔ تو جب سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کے سوا کسی کی پناہ نہیں پاتے تو پھر کسی اور کا کیا کہنا ہے۔ تو یہ بڑی واضح آیت ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول خود جو ہے اپنے بارے میں کہہ رہے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، لہٰذا اللہ کے رسول کی شفاعت کے اوپر بھروسہ کر کے شرک کرنا اور گناہوں کی دنیا میں ڈوبے رہنا یہ بالکل جو ہے جائز اور مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ اس عنوان کے تحت شاہ صاحب ایک آیت پیش کرتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 73 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ما لا یملک لہم رزقا، جو ان کے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، من السماوات والارض، نہ تو آسمانوں میں ان کو رزق پہنچا سکتے ہیں نہ زمین میں، کچھ بھی، ولا یستطیعون، نہ تو رزق کے مالک ہیں نہ رزق پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کی یہ اللہ کے جیسی تعظیم کرتے ہیں۔ اب یہ شاہ صاحب اس آیت کی تفسیر پیش کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی یہ اللہ کے جیسی تعظیم کرتے ہیں جو قطعاً بے بس ہیں اور وہ جو ہے روزی پہنچانے میں ان کا کوئی دخل اور رول نہیں ہے۔ لہٰذا عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ بزرگوں کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں، اور وہ صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر شاکر ہیں اور ادب کی وجہ سے کچھ نہیں کرتے، اگر وہ چاہیں تو کائنات کا نظام درہم برہم کر دیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کسی بھی بزرگ کو، کسی بھی نبی کو اس کائنات میں تصرف کرنے کا پاور نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد صرف اللہ کو پکارو، اس عنوان کے تحت شاہ صاحب نے 2 آیتیں پیش کی ہے۔ پہلی سورہ یونس کی آیت نمبر 106 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔
کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں کو مت پکارو جو تمہیں نہ تو فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور دوسری آیت ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 22 اور 23، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا شریک سمجھتے ہو۔ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، یہ ایک ذرہ کے برابر مالک نہیں ہے، نہ تو آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ، اور آسمانوں اور زمین میں ان کی کوئی پارٹنرشپ، ان کی کوئی شرکت بھی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور ان میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات کے بنانے میں مددگار بھی نہیں ہے، نہ تو پارٹنرشپ ہے ان کی، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی معاون ہے ان میں سے، اور نہ ہی وہ ذرہ برابر ان میں سے کوئی مالک ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کام نہیں دے گی سوائے اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ اللہ کے مقرب بندوں کے دلوں کی جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا الحق، تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے حق بات کہی، وہو العلی الکبیر، اور وہ اللہ بلند ہے، بڑا ہے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں، اب ان دونوں آیتوں سے شاہ صاحب کیا مسئلہ مستنبط کرتے ہیں، کیا مسئلہ نکالتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آڑے وقت یعنی مشکل وقت، آڑے وقت کسی سے مراد مانگنا اور جس سے مراد مانگی گئی ہے اس کا مراد بر لانا، یہ کئی طرح سے ہوتا ہے۔ جس سے مراد مانگی ہے وہ خود مالک ہو، ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم جس سے مراد مانگ رہے ہیں وہ خود مالک ہے، یا پھر ہم جس سے مراد مانگ رہے ہیں وہ مالک کا ساتھی ہے یا اس کا مالک پر دباؤ اور پریشر ہے۔ جیسے بادشاہ، اب مثال دے رہے ہیں شاہ صاحب، جیسے بادشاہ ہے وہ دوسرے امراء کی، دوسرے جو امیر ہوتے ہیں، جو وزیر ہوتے ہیں، ان کی بات بادشاہ مان لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو دوسرے امراء اور وزراء ہوتے ہیں وہ سلطنت کے رکن ہوتے ہیں، وہ اس کی حکومت کے پارٹ ہوتے ہیں، اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اور ان کے ناراض ہونے سے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ حکومت کا جو مینجمنٹ ہے، جو نظم و نسق ہے، وہ برباد ہو سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے، یا وہ مالک سے سفارش کرے اور مالک کو اس کی سفارش ماننی پڑتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مالک کے کسی ایسے قریبی سے بات کرتے ہیں جو ہماری بات مالک تک لے کے جائے، مثلا شہزادیوں سے یا بیگمات سے بادشاہ کو محبت۔ دیکھیے اس زمانے کے حساب سے شاہ صاحب ایک مثال دے رہے ہیں کہ اب بادشاہ سے ہمیں کوئی بات منوانی ہے تو بادشاہ کی جو بیگمات ہوتی ہیں یا ان کی جو شہزادیاں ہوتی ہیں، اب چونکہ بادشاہ کو ان سے محبت ہوتی ہے اور ان کی محبت کی وجہ سے ان کی سفارش رد نہیں کی جاتی۔ اب غور کرو کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر کے جن بزرگوں کو پکارتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ نہ تو وہ کائنات میں مچھر کے پر کے برابر بھی مالک ہیں، نہ رتی بھر کائنات میں ان کی کوئی شرکت ہے، کوئی ساجھا نہیں ہے، ان کی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کے رکن ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکومت کے پارٹ ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے معین و مددگار ہیں کہ اللہ ان سے دب کر ان کی بات مان لے، نہ وہ بلا اجازت بارگاہ الہی میں سفارش کے لیے لب ہلا سکیں گے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر وہ ہونٹ ہلا سکیں۔ ان کا حال تو یہ ہے اللہ کے حکم کے آگے سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور بدحواس ہو جاتے ہیں، اور احترام اور دہشت کی وجہ سے دوبارہ پوچھنے کی جرت نہیں ہوتی، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا، اور تحقیق کے بعد آمنا اور صدقنا ہی کہنا پڑتا ہے، چہ جائے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں حمایت اور وکالت کرے۔ اب اس کے بعد شاہ صاحب نے بڑی بہترین گفتگو کی ہے شفاعت کے اوپر۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ شفاعت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں سے کون سی شفاعت اللہ تعالیٰ کیا ہوگی اور کون سی نہیں ہو سکتی ہے، اس کو بہت اچھی مثال سے شاہ صاحب نے سمجھایا، اس کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عوام انبیاء اور اولیاء کی شفاعت پر نازاں ہیں، ناز کرتے ہیں، اور شفاعت کا غلط معنی سمجھ کر کے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے سورس لگانا، سفارش کرنا۔ دنیا میں سفارش کی کئی صورتیں ہیں۔ اب پہلی صورت بتا رہے شاہ صاحب، مثلا بادشاہ کی نگاہ میں چور کی چوری ثابت ہو جائے اور کوئی امیر یا وزیر اس کی سفارش کر کے اسے سزا سے بچا لے۔ بادشاہ تو آئین حکومت کے مطابق چور کو سزا دینا چاہتا تھا، مگر امیر سے دب کر اسے چھوڑ دیتا ہے،
کیونکہ امیر رکن سلطنت ہے اور بادشاہ یہ سوچ کر کہ امیر کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں ہے اور اس کی وجہ سے نظام حکومت درہم برہم ہو سکتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے اور چور کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ جو شفاعت ہے اس کو شفاعت وجاہت کہتے ہیں، یعنی کسی کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اس کی شفاعت کو مان لینا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شفاعت قطعی طور پر ناممکن ہے، امپاسبل ہے، کیونکہ جو کسی غیر اللہ کو اس قسم کا شفیع مان لے وہ مشرک ہے اور بہت بڑا جاہل ہے۔ اس نے الہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا، اس اللہ، اس شہنشاہ کا مقام ہی اس نے نہیں جانا۔ ارے اس شہنشاہ کی شان تو یہ ہے کہ اگر چاہے تو لفظ کن سے کروڑوں نبی، ولی، جن، فرشتے، جبریل اور محمد کے برابر ایک آن میں پیدا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دم میں عرش سے فرش تک ساری کائنات کو زیر و زبر کر دے اور دوسرا عالم پیدا کر دے۔ اس کے تو ارادے سے ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس کو مادے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان اور سارے جن اور سارے پیغمبر، سارے انسان اور جن جبریل اور پیغمبر جیسے ہو جائیں تب بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی رونق نہیں بڑھے گی، اللہ کی حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سب شیطان اور دجال ہو جائیں تو اللہ کی حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب یہاں شاہ صاحب نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے، یہ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 2577 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے آدم کی، اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ اور سارے انسان اور سارے جنات کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سب کے سب تم میں سے سب سے متقی انسان کے دل پر ہو جائیں، سب کا دل سب سے متقی انسان کے دل کے جیسا ہو جائے، ما زاد فی ملکی شیئا، تو اس سے میری حکومت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے میرے بندو، اگر تم میں سے پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ اور تمہارے انسان اور تمہارے جنات کانو علی افجر قلب رجل واحد، اگر وہ سب کے سب تم میں سے کسی ایک انسان جس کا دل سب سے برا ہو اس کے دل کے جیسے ہو جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ شفاعت کی پہلی قسم کا رد کیا شاہ صاحب نے۔ اب کہتے ہیں کہ سفارش کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شہزادی، کوئی بیگم یا بادشاہ کا محبوب کھڑا ہو جائے اور چور کو سزا نہ دینے دے، وہ کہے کہ نہیں چور کو سزا نہیں دینا ہے، اب بادشاہ اس کی محبت کی وجہ سے اسے ناراض نہ کرنا چاہے اور چور کو معاف کر دے، اس شفاعت کو شفاعت محبت کہتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کی محبت سے مجبور ہو کر اس خیال سے کہ محبوب کی ناراضگی سے خود مجھے تکلیف پہنچے گی، بادشاہ نے محبوب کی بات مان لی۔ اللہ کے دربار میں ظاہر ہے یہ بات بھی ناممکن ہے۔ اگر کوئی کسی نبی یا ولی کو اس قسم کا شفیع سمجھے وہ بھی پکا مشرک اور بہت بڑا جاہل ہے۔ وہ شہنشاہ اپنے بندوں کو کتنا ہی نوازے اور کسی کو حبیب اور کسی کو خلیل اور کسی کو کلیم اور کسی کو روح اللہ اور کسی کو وجی کا خطاب عطا فرماتا ہے اور کسی کو رسول کریم اور مکین اور روح القدس اور روح الامین، یعنی حضرت جبریل کی بات ہو رہی ہے، ایسے معزز القاب سے نوازتا ہے، مگر مالک مالک ہی ہے اور غلام غلام ہی ہے۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ غلام جس طرح اس کی رحمت سے متاثر ہو کر مسرت سے جھومتا ہے، اسی طرح اس کی ہیبت سے اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے جتنے پیغمبر ہیں، جتنے فرشتے ہیں، اللہ کے آگے غلام ہیں، وہ اللہ کے اوپر کوئی چیز تھوپ نہیں سکتے، اللہ کے اوپر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ تو یہ جو شفاعت ہے، شفاعت محبت، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ناممکن ہے۔ اس کے بعد اب شفاعت کی تیسری قسم کیا ہے؟ اس کا نام ہے شفاعت بالاذن، اللہ کی اجازت سے شفاعت۔ اب اس کی کتنی پیاری تشریح کی شاہ صاحب نے ذرا دیکھیے، کہتے ہیں کہ سفارش کی تیسری صورت یہ ہے کہ چور کی چوری تو ثابت ہو گئی مگر چور پیشہ ور چور نہیں ہے، بدقسمتی سے اس سے چوری سرزد ہو گئی ہے، شرم کے مارے پانی پانی ہے، ندامت سے سر جھکا ہوا ہے، دن رات سزا کا خوف اسے کھائے جا رہا ہے، آئین کی حرمت کو سر آنکھوں پر رکھتا ہے اور خود کو سیاہ کار، گناہ گار اور سزا کا مستحق سمجھتا ہے، بادشاہ سے بھاگ کر کسی امیر یا وزیر کا رخ نہیں کرتا، اس کے مقابلے میں کسی کی حمایت کا قائل نہیں ہے، شب و روز بادشاہ کا منہ تک رہا ہے، سرکار عالی کے یہاں سے اس خطا کار گنہگار کے لیے کیا سزا تجویز ہوتی ہے، بیچارہ یہ سوچ سوچ کر کے پریشان ہے۔ بادشاہ کو ایسے انسان کے حال زار پر ترس آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے درگزر کرنا چاہتا ہے، مگر آئین کی حرمت
بادشاہ کا جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس کا جو احترام ہے، بادشاہ اس کا لحاظ رکھنا چاہتا ہے کہ کہیں قانون کا احترام لوگوں کی نظر سے گر نہ جائے۔ اب کوئی امیر یا وزیر بادشاہ کا اشارہ پا کر اس کی سفارش کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ اس امیر کی عزت افزائی کے لیے بظاہر اس کی سفارش کا نام کرتا ہے، لیکن چور کا قصور معاف کر دیتا ہے۔ اس امیر نے چور کی سفارش اس لیے نہیں کی کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا اس کی حمایت کا ذمہ لیا تھا، بلکہ محض بادشاہ کی مرضی دیکھ کر کے سفارش کے لیے کھڑا ہوا، کیونکہ وہ نہ تو بادشاہ کا امیر ہے، کیونکہ وہ تو بادشاہ کا امیر ہے، نہ کہ چوروں کا حمایتی ہے۔ یہ جو سفارش ہے، سفارش شفاعت بالاذن، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہی شفاعت ہوگی۔ تو ابھی یہ 5واں باب چل ہی رہا ہے، اس میں شاہ صاحب نے بہت بہترین طریقے سے شفاعت کی تینوں قسموں کو بیان کیا، اور اس میں 2 جو ناجائز قسمیں تھیں ان کو بھی مثال دے کے سمجھایا، اور یہ جو تیسری شفاعت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے انبیاء اور اللہ کے نیک بندے کریں گے، اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ شفاعت ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے پریشر بنا دیں گے وہ لوگ، بلکہ وہ اللہ ہی کے حکم اور اجازت سے اللہ کے ایسے بندوں کے بارے میں جو موحد تھے لیکن ان سے کچھ گناہ کے کام ہو گئے تھے، ان کے حق میں وہ شفاعت کریں گے۔ تو یہ کتاب ابھی آگے چلے گی، اور مزید ہم 5ویں باب کی کچھ گفتگو اگلے چیپٹر میں، اگلے درس میں ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اس کتاب کو ہم سب کو سمجھنے کی اور اپنی توحید کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔